ایک خوبصورت گاؤں میں ایک شرارتی مگر نیک دل بلی رہتی تھی۔ اس کا نام تھا میاؤں۔ میاؤں کو راتوں کو چاند کو دیکھنا بہت پسند تھا۔ وہ روز کہتی، چاندنی رات کتنی خوبصورت ہے، کاش میں چاند کے قریب جا سکتی۔ لیکن دوسرے جانور ہنستے۔ مرغ کہتا بلی چاند پر ہا ہا ہا۔ بندر کہتا پہلے درخت تو چڑھ لو۔ میاؤں شرمندہ ہو جاتی مگر خواب دیکھنا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک رات سب سو رہے تھے، آسمان سے ایک نرمی بڑی روشنی نیچے اتری۔ چاند بولا، میاؤں تم مجھے روز دیکھتی ہو، آج میری روشنی مدھم ہو رہی ہے، میری مدد کرو۔ میاؤں حیران رہ گئی، میں چاند کی مدد کیسے کروں؟ چاند بولا، میری چمک ایک نیلے جادوئی پھول میں چھپی ہے جو پہاڑ کے پار ہے، اگر تم وہ پھول بلاؤ تو میں باہر سے چمک اٹھوں گا۔ میاؤں ڈری ہوئی تھی مگر بہادر بن کر نکلی۔ جنگل اندھیرا تھا، الو کی آواز آ رہی تھی، لیکن میاؤں کہا ڈر سے بڑا میرا خواب ہے۔ راستے میں سے ایک چمکتا جگنو ملا۔ جگنو بولا، میں روشنی دوں گا، تم راستہ دیکھ لینا۔ دونوں دوست بن گئے۔ جنگل کے بیچ الو بیٹھا، اس نے کہا آگے جانے کے لیے میری پہلی کا جواب دو۔ کون سا پھول رات کو چمکتا ہے مگر دن میں سو جاتا ہے؟ میاؤں نے فوراً کہا چاند پھول۔ الو مسکرایا، شاباش تم سچ میں ہوشیار ہو، اور اس نے آگے راستہ دکھایا۔ آخر کار وہ پہاڑ کے اوپر پہنچی، وہاں ایک چمکتا ہوا نیلا پھول تھا۔ روشنی اتنی خوبصورت تھی کہ لگتا جیسے چاند خود مسکرا رہا ہو۔ میاؤں نرمی سے وہ پھول توڑا اور کہا یہ چاند کا دل ہے، میں اسے واپس دوں گی۔ میاؤں نے آسمان کی طرف پھول اٹھایا، چاند کی روشنی زمین پر برسنے لگی، پورا آسمان جگمگا اٹھا۔ چاند بولا، میاؤں تم نے کر دکھایا، تم چھوٹی ضرور ہو مگر دل بڑا ہے۔ اگلی صبح جب جانور جاگے تو گاؤں میں چمک رہا تھا۔ بندر بولا، میاؤں تم واقعی بہادر ہو۔ مرغ نے کہا تم پھر فخر کرتے ہیں، اور ہم سب نے اس دن کے بعد میاؤں کو چاند کی بلی کہنا شروع کر دیا۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک شرارتی مگر نیک دل بلی رہتی تھی۔ اس کا نام تھا میاؤں۔ میاؤں کو راتوں کو چاند کو دیکھنا بہت پسند تھا۔ وہ روز کہتی، چاندنی رات کتنی خوبصورت ہے، کاش میں چاند کے قریب جا سکتی۔ لیکن دوسرے جانور ہنستے۔ مرغ کہتا بلی چاند پر ہا ہا ہا۔ بندر کہتا پہلے درخت تو چڑھ لو۔ میاؤں شرمندہ ہو جاتی مگر خواب دیکھنا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک رات سب سو رہے تھے، آسمان سے ایک نرمی بڑی روشنی نیچے اتری۔ چاند بولا، میاؤں تم مجھے روز دیکھتی ہو، آج میری روشنی مدھم ہو رہی ہے، میری مدد کرو۔ میاؤں حیران رہ گئی، میں چاند کی مدد کیسے کروں؟ چاند بولا، میری چمک ایک نیلے جادوئی پھول میں چھپی ہے جو پہاڑ کے پار ہے، اگر تم وہ پھول بلاؤ تو میں باہر سے چمک اٹھوں گا۔ میاؤں ڈری ہوئی تھی مگر بہادر بن کر نکلی۔ جنگل اندھیرا تھا، الو کی آواز آ رہی تھی، لیکن میاؤں کہا ڈر سے بڑا میرا خواب ہے۔ راستے میں سے ایک چمکتا جگنو ملا۔ جگنو بولا، میں روشنی دوں گا، تم راستہ دیکھ لینا۔ دونوں دوست بن گئے۔ جنگل کے بیچ الو بیٹھا، اس نے کہا آگے جانے کے لیے میری پہلی کا جواب دو۔ کون سا پھول رات کو چمکتا ہے مگر دن میں سو جاتا ہے؟ میاؤں نے فوراً کہا چاند پھول۔ الو مسکرایا، شاباش تم سچ میں ہوشیار ہو، اور اس نے آگے راستہ دکھایا۔ آخر کار وہ پہاڑ کے اوپر پہنچی، وہاں ایک چمکتا ہوا نیلا پھول تھا۔ روشنی اتنی خوبصورت تھی کہ لگتا جیسے چاند خود مسکرا رہا ہو۔ میاؤں نرمی سے وہ پھول توڑا اور کہا یہ چاند کا دل ہے، میں اسے واپس دوں گی۔ میاؤں نے آسمان کی طرف پھول اٹھایا، چاند کی روشنی زمین پر برسنے لگی، پورا آسمان جگمگا اٹھا۔ چاند بولا، میاؤں تم نے کر دکھایا، تم چھوٹی ضرور ہو مگر دل بڑا ہے۔ اگلی صبح جب جانور جاگے تو گاؤں میں چمک رہا تھا۔ بندر بولا، میاؤں تم واقعی بہادر ہو۔ مرغ نے کہا تم پھر فخر کرتے ہیں، اور ہم سب نے اس دن کے بعد میاؤں کو چاند کی بلی کہنا شروع کر دیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نیک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت محنتی تھا لیکن اس کا گھر غریب تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں سے بیچتا اور اسے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ٹن ٹن ٹن۔ علی نے آواز کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی سنہری گھنٹی زمین پر پڑی تھی۔ گھنٹی پر کچھ چمکتی ہوئی لکیریں بنی ہوئی تھیں جیسے کوئی جادوئی نشان ہو۔ علی نے گھنٹی اٹھائی تو اچانک ایک نرم سی آواز آئی، مجھے بچاؤ اور جو چاہو مانگو۔ علی حیران رہ گیا لیکن اس نے ہمت کر کے گھنٹی بجائی۔ گھنٹی بجتے ہی سامنے ایک روشن بادل نمودار ہوا اور اس میں سے ایک پری نکلی۔
پری نے کہا یہ جادوئی گھنٹی ہے، جو بھی اسے بجائے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو خواہش نیک ہونی چاہیے۔ علی نے سوچا میری ماں بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے پری سے یہی مانگی۔ پری نے مسکرا کر کہا تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب علی گھر پہنچا تو واقعی اس کی ماں ہنستی مسکراتی نظر آئی۔ علی بہت خوش ہوا، لیکن گاؤں کے کچھ لالچی لوگ یہ بات جان گئے۔ انہوں نے علی سے گھنٹی چھیننے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ علی کے پیچھے جنگل گئے اور گھنٹی چھین کر اپنی خواہشات مانگنے لگے۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے محل، لیکن ہر خواہش کے ساتھ ان کی لالچ بڑھتی گئی۔ آخر میں جب ایک آدمی نے کہا مجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے، تو گھنٹی زور سے بجی اور اچانک وہ سب لوگ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ علی نے یہ منظر دیکھا تو پری پھر نمودار ہوئی اور کہا یہ گھنٹی اب کسی لالچی کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ علی نے گھنٹی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا، اور اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ گاؤں خوشحال ہو گیا اور سب علی کو دعائیں دینے لگے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک نیک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت محنتی تھا، لیکن اس کا گھر غریب تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گاؤں سے بیچتا اور اسے گھر کا خرچہ چلاتا۔ ایک دن علی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ٹن ٹن ٹن۔ علی نے آواز کے پیچھے جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی سنہری گھنٹی زمین پر پڑی تھی۔ گھنٹی پر کچھ چمکتی ہوئی لکیریں بنی ہوئی تھی، جیسے کوئی جادوئی نشان ہو۔ علی نے گھنٹی اٹھائی تو اچانک ایک نرم سی آواز آئی، مجھے بچاؤ اور جو چاہو مانگو۔ علی حیران رہ گیا، لیکن اس نے ہمت کر کے گھنٹی بجائی۔ گھنٹی بجتے ہی سامنے ایک روشن بادل نمودار ہوا اور اس میں سے ایک پری نکلی۔ پری نے کہا یہ جادوئی گھنٹی ہے، جو بھی اسے بجائے گا اس کی ایک خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھو خواہش نیک ہونی چاہیے۔ علی نے سوچا میری ماں بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے پری سے یہی مانگی۔ پری نے مسکرا کر کہا تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جب علی گھر پہنچا تو واقعی اس کی ماں ہنستی مسکراتی نظر آئی۔ علی بہت خوش ہوا، لیکن گاؤں کے کچھ لالچی لوگ یہ بات جان گئے۔ انہوں نے علی سے گھنٹی چھیننے کی کوشش کی۔ ایک دن وہ علی کے پیچھے جنگل گئے اور گھنٹی چھین کر اپنی خواہشات مانگنے لگے۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے محل، لیکن ہر خواہش کے ساتھ ان کی لالچ بڑھتی گئی۔ آخر میں جب ایک آدمی نے کہا مجھے پوری دنیا کی دولت چاہیے، تو گھنٹی زور سے بجی اور اچانک وہ سب لوگ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ علی نے یہ منظر دیکھا تو پری پھر نمودار ہوئی اور کہا یہ گھنٹی اب کسی لالچی کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، تمہاری نیک نیتی کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ علی نے گھنٹی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرے گا، اور اس نے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ گاؤں خوشحال ہو گیا اور سب علی کو دعائیں دینے لگے۔